ویلکم بیک. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان محمود حالی, ایک ڈیفنس انالسٹ, کالمنسٹ اور اینکر, اور فوج کے پی ایف کے ادارے میں کافی عرصے سے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز رہے ہیں. حالی صاحب, پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے, کیا جنرل کیانی ایک سیاسی جرنیل ہے؟ دیکھیے, اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ جنرل ہیں اور یہ سارا پاکستان اور ساری دنیا جانتی. سیاسی ہیں یا نہیں, یہ آپ کے ناظرین کو فیصلہ کرنا پڑے گا. حالی صاحب, کیا وزیر اعظم کا فیصلہ جنرل کیانی کو جو ایکسٹینشن دی ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے؟ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت موزوں فیصلہ ہے. آیا یہ سیاسی ہے یا اسٹریٹجک ہے, یہ بھی وقت بتائے گا, لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا. اسٹریٹجک اور سیاسی فیصلوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ سیاست, جس کو کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم نے اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی کرسی سنبھالنے کے لیے اور ایک اپنے لیے ایشورنس کے لیے ان کو ایکسٹینشن دی ہے, تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. اسٹریٹجک اس لیے کہ ایک وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی ہے جس میں ضرورت تھی کنٹینیوٹی کی, اور جیسا کہ انہوں نے خود اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے. حالی صاحب, پاک فوج میں ماشاءاللہ اتنے قابل ہمارے جنرل بیٹھے ہیں, تو اتنا لیڈرشپ کا فقدان کیوں ہے کہ جنرل کیانی کے علاوہ وار آن ٹیرر کوئی چلا ہی نہیں سکتا؟ فقدان کی بات نہیں ہے. میری جنرل کیانی سے ذاتی طور پہ ملاقات ہوئی تھی اور یہی سوال میں نے ان سے 2 ماہ قبل کیا تھا کہ کیا اگر آپ کو ایکسٹینشن دی گئی تو آپ قبول کریں گے, تو انہوں نے بہت کیٹیگریکلی کہا تھا نہیں. اب یہ کیوں چینج آیا ہے ان 2 ماہ میں, یہ حالات آپ کے سامنے. اس میں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ خود سیاستدانوں کا اپنا بھی پریشر ہے. سیاستدانوں کا کس قسم کا پریشر؟ اگر جنرل کیانی نے, جیسا کہ آپ نے آج بہت امپورٹنٹ بات کی کہ آج سے 2 مہینے پہلے تک تو جنرل کیانی کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسٹینشن قبول نہیں کر سکیں گے, تو ان 2 مہینوں میں ایسی کیا تبدیلیاں آئیں کہ سڈنلی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, نوٹیفیکیشن بھی ایک جوائنٹ سیکرٹری کا ایشو ہوتا ہے, اور جنرل کیانی مبارکباد بھی وصول کر رہے ہیں؟ مبارکباد تو انہوں نے ماشاءاللہ جنرل پرویز مشرف سے بھی قبول کی ہے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ ان 2 ماہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے تبدیل کرنے میں پریشرائز کیا گیا ہو, اور اس پریشر میں جہاں تک میرا اندازہ ہے امریکنز بھی شامل ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک چہرہ تبدیل ہو, کنٹینیوٹی ہو پالیسی میں, لیکن شاید ان کا خیال ہو کہ جو وار اگینسٹ ٹیرر میں اب تک. کیا جنرل کیانی امریکن پالیسیز کی کنٹینویشن کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں جس میں ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا پریشر جو ہے اس وقت ہمارے سیاسی حکومت کا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئند بات ہے کہ کم از کم یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا. تیسرا جہاں تک پریشر ہے, ہو سکتا ہے کہ جو سابق جرنیل رہے ہیں اور خاص طور پہ سابق جو ہے چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں, جن میں لوگ نام لے رہے ہیں جنرل وحید کاکڑ کا, جن کا نام بڑی عزت سے یہ بھی لیا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو نے ان کو ایکسٹینشن دی لیکن انہوں نے انکار کیا تھا. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ کو ایکسٹینشن دی جائے تو پلیز آپ قبول کر لیں. حالی صاحب, کیا پاکستان میں کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ, سیولین پولیٹیکل گورنمنٹ کسی جرنیل کو کوئی فیصلہ قبول کرنے پہ فورس کر سکتی ہے؟ فورس تو نہیں کر سکتی, قائل تو کر سکتی ہے. اس پہ ایک اور آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل اینگلز کا, اور یونائٹڈ نیشنز کی جو پروب آئی ہے, رپورٹ آئی ہے بے نظیر کی, جس میں ہم نے ملینز آف ڈالرز خود بھی دیے, اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جنرل کیانی جنرل مشرف کے بہاف پہ بے نظیر سے نیگوشیٹ کرتے رہے, اور NRO ڈیل کے گارنٹر بھی جنرل کیانی ہے. کیا یہ ایکسٹینشن اس لیے تو نہیں دی گئی کہ جو کنٹینویشن آف سسٹم, اور جس کا پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ 2013 تک 4 ستون جو ہیں, آرمی چیف, چیف جسٹس آف پاکستان, صدر اور حکومت, سارے کنٹینیو کریں گے, تو کیا جنرل کیانی اس پولیٹیکل سیٹ اپ کے گارنٹر ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے گارنٹر ہیں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں سیاستدانوں کے ذہن میں ہو کہ اگر یہی شخص کنٹینیو کرے اور کوئی نیا آئے اور وہ ایپل کارٹ آف ڈیموکریسی کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم انہی کے ساتھ کنٹینیو کریں. جہاں تک بات ہے $10 ملین اور NRO اور بے نظیر سے, اس میں بہت سی باتیں جو ہیں من گھڑت بھی ہیں جن کے بارے میں کوئی اتنے بڑے ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آئے, تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی اپنا کمنٹ نہیں پیش کروں. پریزیڈنٹ مشرف اپنی کتاب میں یہ چیز لکھ چکے ہیں, بے نظیر کی جو پوسٹ ان کی ڈیتھ کتاب آئی ہے اس میں بھی یہ چیز مینشن ہے, UN کی رپورٹ میں بھی یہ چیز مینشن ہے, اور بہت سارے ہمارے سیاستدان بھی یہ بیان دے چکے ہیں. بہرحال اس پہ ہم اگر آپ بات نہیں کرتے, مشرف اور کیانی میں کیا سملیرٹیز آپ کو نظر آتی ہیں کہ شاید یہ جنرل مشرف کی پالیسیز کی کنٹینویشن کے لیے جنرل کیانی کام کر رہے ہیں؟
نہیں. انفیکٹ جنرل کیانی نے پرویز مشرف صاحب کے وقت کی کافی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلی جو انہوں نے کوشش وہ یہ کی ہے کہ فوج کو جو ہے بالکل سویلین اداروں میں جہاں جہاں تھے ان کو واپس بلایا. فوج کی امیج کو انہوں نے برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث نہ ہو, اور بار بار وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ مواقع ملے کہ میں حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیتا, لیکن میں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ تو پرویز مشرف صاحب کے بالکل اپوزٹ ہوئے. لیکن وار آن ٹیرر کی جو پالیسیز ہیں وہ تو شاید وہی کنٹینیو کر رہی ہیں اگر آپ ان کا کیریئر پاتھ دیکھیں. اور یہ میں نے اپنے پہلے پینلسٹ سے بھی سوال کیا تھا کہ ڈی جی ایم او بھی رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی, کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں جنرل کیانی, اور شاید پہلے آئی ایس آئی کے چیف ہیں جو کہ اس رول میں آئے. اور دوسری طرف جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو دیکھیں تو وہ مشرف دور میں ڈی جی ایم او تھے, اور اس کے بعد آئی ایس آئی چیف آئے. اور یہ لوگ سارے اس دور حکومت میں, مشرف دور حکومت میں جنرل مشرف کے کلوز کنفائیڈنٹس تھے, کلوز جنرل سے, اور ساری ڈیسیژن میکنگ کا حصہ تھے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جنرل دوسرے کی پالیسیز کنٹینیو نہیں کر رہا اور جنرل مشرف صاحب ان کو فون کر کے مبارکباد بھی دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک کنٹینجنسی پلان ہوتے ہیں آرم فورسز کے, وہ ایک آدمی نہیں بتا. آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ کور کمانڈر کانفرنس اور یہ فلانے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے. میں سیاسی تو نہیں, میں اس کو ایک ڈیموکریٹک فیصلہ کروں گا. اور یہ پلانز بنتے ہیں کسی ایک شخص کے, ایک فرد واحد کے ذہن کی اختراع نہیں ہوتی ہے. تو اگر یہ پلانز بن جاتے ہیں تو پھر ان پہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اور یہ پلانز میں بات کر رہا ہوں کسی حکومت کو ٹیک اوور کرنے کے نہیں, بلکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وار اگینسٹ ٹیرر. تو اس کے اوپر بڑے اہم جو فیصلے کیے جا چکے ان کو تو کنٹینیو کرنا ہے. لیکن اس میں بھی آپ فرق دیکھیے, پرویز مشرف صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈیلی ڈالی کرتے رہے, لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے سوات آپریشنز, ساؤتھ وزیرستان آپریشنز کے اوپر نڈر ہو کر کے انہوں نے حملہ کیا, فیصلہ حملہ تو کیا, اور کافی حد تک شاید ٹیریٹری کا کلیم بھی کیا. لیکن باجوڑ ہو, سوات ہو, ساؤتھ وزیرستان, آئے دن ہم آج کل دوبارہ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں, طالبان آر میکنگ اے کم بیک. اس کی کیا یہ وجہ تو نہیں کہ جنرل کیانی کی ایک اور ریپوٹیشن جو انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے کہ ہی از ان فیور آف گڈ طالبان, اور حقانی نیٹ ورک کو بھی نہیں چاہتے کہ اس پہ بھی جو امریکن پریشر ہے اس پہ کام کریں, اور کارزائی کے ساتھ جو ڈائریکٹ ایک نیگوسیشن کا چینل کھولا ہوا ہے اس میں ایک ڈیموکریٹک حکومت کی بجائے آپ کے سیکیورٹی آفیشل جس میں جنرل کیانی خود شامل ہیں وہ اس میں نیگوسیشنز کروا رہے ہیں. تو ایک گڈ طالبان اور یہ سارے آپریشن پھر کوشچن مارک نہیں بن جاتا؟ نہیں دیکھیں, گڈ طالبان, بیڈ طالبان, یہ جو ہے یہ بڑے ریلیٹیو ٹرمز ہیں. ہمیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور پاکستان کا فیوچر دیکھتے ہوئے اپنے حق میں جو فیصلے ہیں وہ خود کرنے چاہیے. امریکن پریشر ہمیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر جنرل پرویز کیانی نارتھ وزیرستان کے اوپر اٹیک کرنے سے قبل یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ساؤتھ وزیرستان, اور جیسا آپ نے کہا کہ باجوڑ اور اگزئی میں بھی حملے ہو رہے ہیں, تو وہ ان کو جب تک کنسولیڈیٹ نہیں کرتے ان کو کوئی اور نیا فرنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایسٹ سے ہماری جو ہے حالات بہتر ہو چکے ہیں, ہم فوج وہاں سے اٹھائیں. لیکن جنرل کیانی نے اس کے اوپر ایک اہم قدم اٹھایا, انہوں نے کہا ہرگز نہیں, ہمیں وہاں سے خطرہ ہے اور ہم وہاں سے فوج نہیں اٹھائیں گے. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں فیصلے ہیں, اور اگر وہ بات چیت بالکل علی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ شاید یہ پاکستان کے حق میں فیصلے ہیں, اس کا فیصلہ عوام کرے گی, تاریخ کرے گی کہ ایسے فیصلے عوام کے حق میں ہیں, ملک کے حق میں ہے یا نہیں. آج ہم نے بات کی کہ کیا جرنیل سیاسی ہوتے ہیں, اور سیاست بظاہر کوئی بری چیز نہیں ہے, کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس کو بھی سیاست کہتے ہیں, اور جب کور کمانڈرز مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی شاید اس ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں جو کہ آرمی کے اندر موجود ہے, اور اس کے بعد ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جرنیل سیاسی ہوتے ہیں یا نہیں. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پر, یا ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.